ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ۔ ترجمہ ہے، مگر اس نے دشوار گھاٹی گزارنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوگی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم ساتھیوں، آپ کے سامنے سورہ البلد کی بقیہ آیات کی تلاوت کی گئی۔ پچھلی مرتبہ ہم نے 10 آیات جو ہیں ان کا مختصر خلاصہ اور ان کا بیان ہم نے سنا تھا۔ آج اس کی بقیہ آیات جو ہیں 11 سے لے کر ہم نے 20 تک جو ہے آیات کی تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس صورت میں دیکھا تھا، اس کا کچھ مختصر حصہ ہم دہراتے ہیں کہ ابتدائی دور کی صورت ہے، مکی صورت ہے، اور کفار مکہ جو ہے وہ دشمنی پر تلے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بار بار جو ہے اس دعوت کا اور اس دین کا اور ان آیات کا انکار کیا جا رہا تھا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم اور زیادتی کے پہاڑ جو ہے وہ توڑ رکھے تھے، حالانکہ یہ وہ شہر تھا کہ جس کے اندر تو جانوروں پر بھی اذیت اور ظلم جو ہے وہ ہونا جو ہے وہ حرام قرار دیا جا چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ظلم اور زیادتیاں یہاں اس معاشرے میں اس وقت جو ہے وہ کی جا رہی تھی، اس حوالے سے جو ہے نشاندہی کی گئی ان آیات میں، جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی سنا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی آیات والی مختصر صورت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ زندگی کا نظریہ اور فلسفہ جو ہے وہ پیش کیا، نظریہ حیات جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ یہی ہمارا جو ہے وہ موضوع بھی ہے، اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایک مشکل زندگی کے فلسفے کو جو ہے چند مختصر آیات میں جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو انتہائی مشکل اور ضخیم ہے، جس کے لیے بعض اوقات بے شمار کتب جو ہیں وہ درکار ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ قرآنی آیات میں مختصراً کس طرح اللہ رب العزت نے یہ اس کلام کا جو ہے وہ وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختصراً چند آیات میں جو ہے وہ بڑی بڑی باتوں کو جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ سمجھایا۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ اہم ترین جو چیز بتائی گئی وہ ہدیناہ النجدین، کہ انسان کو بتایا گیا کہ اس کو ہدایت کے 2 راستے جو ہے وہ دکھا دیے گئے، اور اس سے پہلے چند آیات پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو مشکل میں پیدا کیا گیا۔ یہ وہ زندگی کی حقیقتیں ہیں جو یہاں پر کھول کے سامنے رکھ دی گئی ہیں کہ انسان شروع سے ہی اپنی پیدائش کو دیکھ لے کہ کس قدر مشکل مراحل سے گزر کر جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں جو دور آج ہمارے سامنے ہے کہ انسان اس دنیا میں آسانیاں ڈھونڈ رہا تھا، اپنے لیے ٹیکنالوجی کی مدد سے اور مختلف چیزوں کی مدد سے اس نے آسانیاں پیدا کر رکھی تھیں، لیکن اس کی سوچ کے برخلاف آج کس قدر جو ہے وہ مشکل مرحلے میں انسان کو اللہ تعالیٰ لے آیا ہے کہ ایک ایسی چیز نہ نظر آنے والی چیز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس قدر مشقت میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا ہے۔ یہی بات جو ہے اس آیت میں پیش کی گئی کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان جو ہے وہ مشکل میں پیدا کیا گیا۔ انسان یہ نہ سمجھ لے
کہ یہ زندگی جو ہے وہ کوئی بیڈ آف روزز ہے یا بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی سے گزر جائے گا، بلکہ یہ ایک آزمائش گاہ اور امتحان کی جگہ ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اس سورت کے ابتدائی حصے میں ہم نے پڑھی تھی۔ اور پھر انسان کو بتایا گیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ اور پھر فرمایا گیا لَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کہ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں، ایک زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اس کو دو راستے جو ہے وہ نہیں دکھا دیے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو ہم نے پہلے حصے میں جو ہے وہ پڑھی تھیں۔ تو اب آج کے حصے میں انہی باتوں کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ جو مشکل آزمائش والی جو انسان کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں انسان کو جو ہے وہ آزما رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے شروع کے پہلے حصے میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کو قسم ٹھہرایا، یعنی کہ مکہ شہر کی جو ہے وہ قسم کھائی گئی تھی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا، اس بات کی بھی قسم کھائی گئی، اور ان باتوں کی بھی کھائی گئی کہ باپ اور بیٹے کی قسم کھائی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ کفار مکہ جو ہے جس جگہ پہ رہتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ رہتے تھے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس جگہ کو خاص مقام جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ نہ صرف رزق میں برکت دی گئی بلکہ آل اور اولاد میں بھی برکت دی گئی۔ یہ وہ برکتیں تھیں جو اس انبیاء کرام کے سلسلے سے اس جگہ پر جو ہے وہ رکھی گئی تھیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا اور ان تمام مقدس جگہوں کا ذکر تذکرہ فرماتے ہوئے، ان بات کو قسم ٹھہراتے ہوئے یہ بات بتا رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کے زندگی کے جو نظریات اور جو فلسفے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہاں ہمیں جو بات بتائی گئی کہ زندگی جو ہے وہ اصل میں ایک دشوار جو ہے وہ گھاٹی ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہ مگر اس نے دشوار گھاٹی گزارنے کی ہمت نہ کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں تشبیہ دی ہے انسان کے ان دو راستوں کو، کہ ایک راستہ اس قدر مشکل ہے، اس کی ایک مثال دی گئی گھاٹی کی۔ یعنی یہاں اس کو کہا گیا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ عقبہ کہتے ہیں اس گھاٹی کو جو اونچی جو ہے وہ جا رہی ہو، پہاڑوں میں سے گزر کر ایک راستہ جو ہے وہ ایسا جا رہا ہے جو اونچائی کی طرف جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ راستہ تو انتہائی دشوار اور مشکل گزار ہوتا ہے۔ وہاں پر جو ہے انسان کو چڑھنے میں جو ہے وہ دقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ یہ جو انسان ہے جس کو دو راستے دکھائے گئے، اس میں سے ایک راستہ یہ جو مشکل دشوار گزار جو گھاٹی والا راستہ ہے، یہ جو انسان ہے اس نے اس میں سے گزرنے کی ہمت نہیں کی۔ اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر انسان سے سوال کر رہا ہے کہ وما ادراک ما العقبہ، کہ تم کیا جانو کہ یہ دشوار گزار گھاٹی جو ہے وہ کیا ہے۔ روایات میں جو ہے وہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو گھاٹی ہے یہ جہنم کی گھاٹیوں میں سے جو ہے وہ ایک گھاٹی بھی ہے۔ یعنی وہاں جہنم میں تو ظاہر ہے کہ ایک سخت ترین مشکل ترین جو ہے وہ ماحول ہوگا، لیکن یہاں پر بھی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پہاڑی کوئی راستہ ہو، دشوار گزار راستہ ہو، وہ انسان کے لیے جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا راستہ ہے، جو ڈھلوان کا راستہ ہے، جو اترائی کی طرف جا رہا ہے، اس میں آدمی لڑکتا ہوا جو ہے وہ کہیں بھی چلا جائے۔ اگر وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے پر چھوڑ دیتا ہے، تو یہ وہ دوسرا راستہ ہے جو ڈھلوان کا ہے، اترائی کا ہے، اس میں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اترا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے رہا ہے کہ اور تم کیا جانو وہ دشوار گزار راستہ کیا ہے۔ اس کی مزید جو ہے پھر وضاحت کی گئی کہ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا، یعنی یہ وہ معاشرے کے ایسپیکٹ بتائے جا رہے ہیں کہ جو انسان کے لیے بعض اوقات انتہائی دشوار ہو جاتے ہیں۔ اس معاشرے کی عکسی تصویر جو ہے وہ یہاں کھینچی گئی تھی کہ کفار کا وہ معاشرہ جو اس وقت کے دور میں جب یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ ہم تو ایک بہت امن اور پرامن جو ہے وہ مقام پر ہیں، اور یہاں تو رزق کی فراوانی ہے، تو جو ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، تو انسان جو ہے وہ اپنی تاریخ کو بلا بیٹھتا ہے کہ یہ جو رزق ہے اسے کن بنیادوں پر جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ آج جو یہ پیسہ اور مال و دولت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، جس کے حوالے سے یہاں تذکرہ بھی ہوا کہ ابھی پیچھے کچھ آیات میں بتایا گیا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال جو ہے وہ اڑا دیا ہے۔ یعنی انسان کے اس پہلو پر اس صورت میں نظر جو ہے وہ ڈالی گئی تھی کہ انسان جو ہے وہ اپنا ڈھیروں مال جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے۔ کن چیزوں میں؟
ہم اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے آج بھی ہیں اور اس دور میں بھی تھیں کہ اس دور میں تفاخر اور شادی بیاہ پر اور فضولیات پر جو مال جو ہے وہ انسان خرچ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا جو ہے وہ ایک نقشہ کھینچا کہ یہ انسان ہے، یہ مال جو ہے اپنا ایسے ہی برباد کر دیتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں یہ جو دشوار گزار گھاٹی ہے، اس کو جو ہے وہ مشکل مرحلہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، اور اس مشکل مرحلے کو ایکسپلین کیا گیا کہ یہ مشکل مرحلہ جو ہے وہ اصل میں کیا ہے کہ کسی کی گردن کو جو ہے وہ چھڑا دینا۔ یعنی یہ وہ سوشل مسائل تھے کہ اس وقت اس دور میں بھی جو ہے انسان جو ہے ان مسائل میں سے گزر رہا تھا کہ کس قدر معاشرے میں انسانوں کے اوپر یہ جو خرید و فروخت کا جو ہے انسانوں کی یہ جو سلیوری سسٹم تھا، یہ جو اس وقت کا جو سوشل ایول تھا، اس کو جو ہے وہ دشوار گزار گھاٹی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ مشکل مرحلہ تھا جس کے لیے انسان پیسہ خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا تھا، اور یتیموں کی مدد کرنا یا ان کے ساتھ پیار کے بول بولنا یا ان کی کفالت کرنا یا کسی مسکین کو کھانا کھلانا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر غربت، پاورٹی اور مختلف جو ہمارے معاشرتی جو مسائل ہیں کس قدر جو ہے وہ پھیل چکے ہیں۔ اللہ رب العزت اس دین کے ذریعے سے ہمیں وہ راستہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ راستہ ہے کہ جو بہت ہی مشکل اور دشوار گزار ہے، کہ ظاہر ہے آج کتنا مشکل لگتا ہے انسان کو یہ، اگر انسان جو ہے وہ مٹیریل والی جو زندگی اگر گزارتا ہے، جو ہے معاشی زندگی ایسی کہ جس میں وہ صرف اپنے بارے میں جو ہے وہ سوچنا شروع کر دے، تو پھر معاشرے میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں یہاں یہ جو سوشل ایولز ہیں ان کی طرف جو ہے وہ انسان توجہ نہیں دیتا۔ اور یہ چیز جو ہے یہ تبھی ہوتی ہے کہ جب انسان ایمان لا کر ان ہدایت اور ان روشنیوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے جو راستہ جس کا نقشہ جو ہے وہ یہاں کھینچا جا رہا ہے، کہ یہ وہ راستہ ہے جو انتہائی دشوار گزار مشکل کن راستہ ہے کہ جس میں چل کر جو ہے انسان جو ہے وہ معاشرے میں ایک فلاح کا کام جو ہے وہ کر پاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ حصہ نہیں لیتا۔ آج بھی ہم دیکھ لیں کہ چاہے آپ مسلمان معاشرہ دیکھ لیں یا چاہے آپ دوسرے معاشرے لے لیں، بجائے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق دینے کے، غریبوں کو، مساکین کے ان کے حقوق دینے کو، آج ہمارا معاشرہ کس قدر ظالم سماج جو ہے وہ بنا بیٹھا ہے۔ لوگوں کے حقوق جو ہے وہ اضافی دینا تو دور کی بات، بلکہ ان کے بنیادی حقوق ہی جو ہیں وہ سلب کر لیے جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے چند احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا۔ ان احادیث میں جو ہے ہمیں توجہ جو ہے وہ ان باتوں کی دلائی جا رہی ہے۔ یہ بخاری، مسلم، احمد اور ترمذی اور نسائی میں بھی جو ہے یہ احادیث آئی ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں اور شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے راوی سعد بن مرجانہ سے پوچھا کہ کیا تم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث خود سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سب سے قیمتی غلام جو ان کے لیے سب سے قیمتی تھا اسے بلایا اور اسی وقت جو ہے وہ اس کو آزاد کر دیا۔ مسلم میں بیان ہوا کہ اس غلام کی قیمت اس وقت ان کو 10,000 درہم بھی مل سکتی تھی، مگر جیسے ہی انہوں نے یہ حدیث جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سنی تو فوراً انہوں نے جو ہے ذرہ برابر بھی جو ہے وہ دیر نہیں لگائی، حالانکہ کتنی قیمت اس کو ان کو جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ مل سکتی تھی۔ تو یہ جو ہے اسی طرح بقول امام ابو حنیفہ اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ غلام آزاد کرنا صدقے سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے وہ صدقے پر مقدم رکھا ہے۔ تو اس وقت غلام آزاد کرنا ظاہر ہے اس وقت سلیوری کا دور تھا، اور انبیاء جو ہے ان کا تو آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انہوں نے انسانوں کو غلامی سے آزاد کرایا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جو فرعونوں نے اس وقت کے معاشرے کے اندر جو پوری بنی اسرائیل قوم پر یہ سلیوری جو ہے وہ مسلط کر رکھی تھی، کیا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو ہے مصیبت سے نہیں چھڑایا؟ اسی لیے اللہ رب العزت اس دشوار گھاٹی کے حوالے سے ہمیں اس بات پر جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ اس وقت کے جو معاشرے کے سوشل ایول تھے اور آج بھی مختلف شکلوں میں جو ہے یہ مسائل انسانی سماج میں جو ہے وہ جاری ہے۔ تو ہمیں
اس راستے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو معاشرتی اور جو ہے معاشرتی مسائل ہیں، انسان جو ہے اگر وہ مشکل دشوار گھاٹی اگر یہ گزار لے تو یہ وہ اپنے لیے ہدایت کا سامان جو ہے وہ اس میں سے کر پائے گا۔ اسی طرح مساکین کے حوالے سے حدیث آتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور مساکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا۔ ہم اندازہ کریں کہ مساکین کو کھانا کھلانا یہاں پر جو ہے وہ کس مقابلے پہ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی فرمایا ساتھ میں اضافی کہ مجھے یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ جو شخص جو نماز میں کھڑا ہے اور وہ آرام نہ کرے اور جو پے در پہ روزے رکھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑے، یعنی کہ گویا یہ مساکین کو کھانا کھلانے والا شخص ایسے ہے کہ جیسے وہ ان عبادات کو جو ہے وہ مسلسل کر رہا ہے۔ تو یعنی یہ جو انسانی معاشرے کے اندر جو مشکل کام ہمیں بتائے جا رہے ہیں، جو آج ہمیں بظاہر مشکل لگتے ہیں، کہ انسان اپنی ان نعمتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے ان کو جو ہے اپنے معاشرے میں ان مشکل پریشانی میں حال مصیبت میں جو حال زدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے۔ اسی طرح یتامہ کے حوالے سے بھی آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے، سہیل بن سعد جو ہے ان کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ شخص کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے جنت میں اس طرح ہوں گے کہ یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد شہادت کی انگلی جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا اور بیچ میں دو انگلیوں کو اٹھا کر جو ہے وہ دکھایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا۔ تو یہ وہ معاشرے کے جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ کام ہیں جو یہاں پر اس صورت کے اندر جو ہے وہ بتائے گئے، بظاہر بڑے آسان لگتے ہیں، مگر جب حقیقتاً دیکھا جائے تو آج بھی ہمارے پاس جو کیفیات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر دشوار گزار ہمارے پاس جو ہے وہ آج جو ہے وہ مصیبت جو ہے وہ ٹوٹ پڑی ہے، کہ پریشانی اور فتنہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بیماریوں کی شکل میں آج جو یہ جو ہے مشکل گھڑی جو آج ہمارے سامنے آئی ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ خاص طور پر جو روزانہ کی بنیاد پر کمانے والا طبقہ ہے یا اور دوسرے طبقے جو ہمیں نظر آتے ہیں جو خاص طور پر معاشرے کے کمزور طبقے ہیں، آج ان کے اوپر مزید جو ہے وہ پریشر پڑ گیا ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ جو ہے وہ اپرچونٹی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اضافی جو ہے وہ موقع فراہم کیا ہے کہ آج ہم یہ جو مشکل گزار جو لمحات اور گھڑیاں دیکھ رہے ہیں کہ ان گھڑیوں میں کون شخص جو ہے وہ ان مسائل کے اندر جو ہے وہ اس دشوار راستے کو اختیار کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس دشوار گزار راستے پر چلنے کے بعد کس طرح آپ کے جو جسم کے اعضاء ہیں اور چیزیں ہیں ان کو ہم جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو یہ مشکل مرحلے جو ہیں وہ آسانیاں ہیں، وہ کہ ان آسانیوں کے لیے موقع فراہم پیدا کر رہے ہیں کہ جو ہم یہاں سے دنیا میں کما کر آخرت میں اپنے لیے سامان پیدا کریں گے۔ اسی طرح یہ وہ سوشل ایولز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو مشکل مرحلے ہیں جن کو کرنے میں انسان جو ہے وہ مشکلات محسوس کرتا ہے، مزید اس میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو، یعنی یہ سب نیک کام کرنے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کرنے کی تلقین کی۔ یعنی ظاہر ہے ان نیک کام کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں آج نیک کام تو باہر کی دنیا میں بھی جو ہے وہ بہت سارے کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات جو ہے وہ اٹیچ کی جا رہی ہے کہ ان نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ غلام کو چھڑانا، یعنی کہ ایک آدمی کو مشکل سے جو ہے وہ رفع کروانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یتامہ اور مساکین کو جو ہے ان کی مدد کرنا، ان کو کھانا کھلانا، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ جو معاشرتی جو ویلفیئر کے کام ہیں ان کو کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ میں جو شرط رکھی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے، یعنی ان نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بات جو ساتھ جوڑی گئی ہے وہ ایمان لانے کی شرط جو ہے وہ لگائی گئی ہے
کہ انسان ایمان لائے جیسا کہ اس کے تقاضے اور ان کا تقاضوں کا حق ہے۔ یہاں ابھی موقع نہیں ہے اس وقت کہ اس کی گہرائی میں جایا جائے، تو یہاں پر بتایا گیا کہ ایمان لائے اور اس کے ساتھ میں جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرے، یعنی کہ وہ شخص ایمان رکھنے والا ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، اور معاشرے میں اس کا دل جو ہے وہ اپنے لالچ اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں جو ہے وہ فراہم کر رکھی ہیں ان کو اپنے تک محدود نہ رکھے، بلکہ ان کو اللہ کی خاطر جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرے۔ اور پھر جب وہ ایمان رکھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی ان کی تلقین کرے، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی تلقین کی۔ یعنی یہ بھی وہ تلقین ہے۔ ظاہر ہے جب ان دشوار گزار مرحلوں سے انسان گزرے گا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مشکل جو ہے وہ مرحلے انسان کے سامنے، کہ نیکی کرنا پہلے سے کس قدر جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، کہ اگر آپ نے کسی کے گھر جا کر جو ہے وہ کسی کو کھانا فراہم کرنا ہے تو پہلے آپ کو اپنی جیب دیکھنی پڑے گی، آپ کے پاس بھی جو ہے وہ رزق کی تنگی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ پہلے کی نسبت آج آپ کے لیے جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ مشقت اور جو ہے وہ سختی کا وقت ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، یعنی کہ جب یہ مشکل دشوار گھاٹی میں سے گزر رہے ہیں، ساتھ میں ان کا ایمان بھی ہے، تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی ساتھ میں کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ خلق خدا پر رحم کی تلقین، یعنی کہ ساتھ میں وہ رحم کی تلقین اور رحم کی اپیل بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں یہاں تلقین کی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور خیر کا معاملہ کیا جائے۔ ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ کیا آج ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس قدر اس قسم کے رحم کے کام کر رہا ہے یا لوگوں کے ساتھ بے رحمی کے سلوک کر رہا ہے؟ ہمیں تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ انسانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے، لیکن ہم ذرا اپنے روز و شب کے جو ہمارے طریقے ہیں یا ہمارے ایک دوسرے کو دینے کے حقوق ہیں، اپنے گھروں میں بھی، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر لوگ ایک دوسرے کے دیے جو ڈیو حقوق سے ہیں وہ جو ہے وہ غصب کر رہے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ زیادتیاں اور ظلم جو ہے وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ انفرادی جو ہے وہ لیول پر ہوں یا اجتماعی سطح پر ہوں۔ ہر شعبہ ہائے زندگی میں ہم دیکھتے ہیں دنیا کے آج ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بجائے ایک دوسرے سے رحم کا معاملہ کرنے کے کس قدر ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، جبکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو ہمیں تو یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ دشوار گزار گھاٹی ہے جس کے بارے میں چند آیات میں اور چند مختصر الفاظوں میں ہمیں اس دشوار گھاٹی کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ وہ مشکل راستہ ہے جس کو انسان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ یعنی ایک راستہ تو وہ ہے کہ جو انسان جب اس پہاڑ کی طرف جو ہے وہ چڑھ کر جائے گا، اس میں یہ جب وہ چیزیں جو ہے وہ انجام دے گا جو اس کے نفس پر جو ہے وہ بہت ہی گراں گزریں گی، اس کو گزرنے کے بعد ہی انسان جو ہے وہ اس منزل تک پہنچے گا جس راستے کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تذکرہ کر رہا ہے، اور اس راستے کا انجام بھی پھر مختصر جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ اولئک اصحاب المیمنہ، کہ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے۔ یعنی یہ جب انسان اس دشوار گزار راستے سے جب گزرے گا تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام دائیں بازو والوں کا سا ہوگا۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، جنہوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کیا وہ ہیں بائیں بازو والے۔ اور یہ بائیں بازو والے کون ہیں؟ علیہم نار موصدہ، کہ ان پر جو ہے وہ آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ یعنی اب وہ ہمیں انجام بھی بتا دیا گیا کہ اس دنیا میں جو انسان کو بھیجا گیا، یہ مشکل اور مشقت کے اس دور میں، آزمائش کی گھڑیوں میں انسان کو اتارا گیا، اور آج ہم ان باتوں کو پہلے سے اور بھی زیادہ جس ماحول میں آج ہم بیٹھے ہیں آسانی کے ساتھ جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو کس قدر مشقتوں اور مصیبتوں میں جو ہے وہ پیدا کیا گیا۔ اب جو شخص جو ہے جو اس دنیا کے اندر اس مشکل گزار گھاٹی یعنی کہ عقبہ میں سے جب ہو کر گزرے گا، یہ سارے جو اللہ تعالیٰ جن باتوں کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ انسان نہ صرف اپنے بارے میں سوچے گا بلکہ ان معاشرے کے کمزور لوگوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سوچے گا، کہ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر مسائل جو ہے، خاص طور پر یہ پاورٹی، یہ ہنگر، اور یہ جو معاشرے میں جو ان بیلنس ہے، نا انصافی جو ہے، اس حوالے سے جو ہے ہمیں توجہ دلائی گئی۔ تو اگر انسان یہ تمام مشکل کام کرے گا تبھی جو ہے وہ دائیں بازو والوں میں سے آ جائے گا، اور ان دائیں بازو والوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم پچھلی گزری ہوئی صورتوں میں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، سورہ واقعہ میں بھی، سورہ رحمان میں بھی، اور سورہ واقعہ میں بھی
دائیں بازو اور بائیں بازو والوں کے حوالے سے کھول کر جو ہے ان کی ضیافت اور ان کی نعمتیں اور ان کا جو برا انجام ہے وہ بھی کھول کر جو ہے وہ دکھا دیا گیا۔ تو یہاں پر فرمایا گیا یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ان کا انجام بھی جو ہے وہ بتا دیا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کا جو انجام ہے وہ بھیانک آگ والا جو ہے وہ انجام ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ انسان ذرا سی اس کے اوپر جو ہے وہ مشکل آئی ہے، وہ کس قدر خوفزدہ اور پریشان جو ہے وہ اس میں ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ تو کل کو جو پریشانی اور مصیبت جو آنے والی ہے، ان اعمال کے بدلے میں جو آج انسان یہاں سے بھیج رہا ہے وہاں پر، انسان ذرا سوچے کہ کل کو جو آنے والی پریشانی ہے، یہ جو آگ والی پریشانی اور یہ جو سخت قسم کے اللہ تعالیٰ نے انجام بھیانک بتائے ہیں، اگر انسان کو ان میں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، اگر یہ تمام انجام میں انسانوں کو اس میں مبتلا کر دیا گیا، تو آج کی پریشانی اور وہ آنے والی پریشانی جو ہے ذرا اس کو کمپیئر کریں کہ وہ آگ کے ساتھ مشقت والی زندگی جہاں پر انسان کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور وہاں سے تو نہ موت اور نہ کسی قسم کا دوسرا دروازہ ہوگا کہ انسان وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی دوسرا جو ہے اس کے لیے راستہ ہو۔ تو اسی لیے یہ جو اس سورہ البلد کی آیات میں، ان چند 20 آیات میں ہم دیکھتے ہیں مختصراً اللہ تعالیٰ نے پوری انسان کی زندگی کا جو نظریہ ہے وہ اس کو سمیٹ کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ انسان جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ کس قدر مشکل ہے، اور اس مشکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنے والی آنکھیں، عبرت پکڑنے کے لیے جو آنکھیں دی ہیں، یہ جو زبان دی اور یہ جو ہونٹ دی ہے، یہ جو نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا وہ فائدہ اٹھا کر ان کو جو ہے وہ اپنے مثبت کاموں میں استعمال کرے، اور یہ جو مشکل دشوار گھاٹی اور یہ جو مشکل کام، یہ جو راستہ ہے یہ کس قدر دشوار ہے، اس پر چلنے سے جو ہے وہ کتراتا ہے۔ تو اس پر چل کر ہی جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ دائیں بازو والے کامیاب لوگوں کا جو ہے وہ انجام اس کو پا سکتا ہے، اور اگر وہ اس دشوار گزار راستے پر چلنے کے لیے آمادہ نہ ہوا، اس کے نفس نے اس کو اس بات پر آمادہ نہیں کیا، تو خدا نخواستہ پھر اس کا جو انجام ہے وہ بھیانک آگ کا انجام ہے، جو انسان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی دشوار کن جو ہے وہ مرحلہ آنے والا ہے۔ تو وہاں آنے والی دشوار گزار گھاٹی سے جو ہے یہ بہتر ہے کہ آج کی اس دنیا کی جو مشکل گھاٹی ہے اس میں سے جو ہے وہ گزر جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج ان باتوں میں بھی اور پچھلے جو دروس میں بھی ہم نے اس سورہ بلد میں جو قرآن کی اس جو ہے وہ آیات کے ذریعے سے ہم نے جو پیغام حاصل کیا، اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو آج یہ امراض اور جو مرض ہیں ان سے ہمیں بچا کر رکھے، تمام امت مسلمہ کو، ہمیں بھی اور ہمارے تمام گھر والوں کو، اور تمام وبائی امراض اور آفات جو ہیں ان سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔